السلام علیکم دوستو، ہسٹری باکس میں خوش آمدید۔ دوستو، دیوار چین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی ہاتھ کی کاریگری سے بنی اس عظیم دیوار کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار چین کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا، اور بعض کتابوں میں یہ 2000 سال بھی بتایا گیا ہے۔ دراصل اس دیوار کی تعمیر منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی، جس کا آغاز 206 قبل مسیح میں کیا گیا۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے، لیکن اس دیوار کی تعمیر ہوتی رہی۔ چین میں وحشی خانہ بدوش قبائل سے متمدن انسانی آبادیوں کی حفاظت کے لیے ایسی حفاظتی دیواروں کی تعمیر کی ابتدا 4 صدی قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک حفاظتی فصیلیں تعمیر کرنے کا آغاز چین کے شہروں کے گرد حفاظتی فصیلیں تعمیر کرنے سے ہوا۔ 3 صدی قبل مسیح میں چین کے عظیم شہنشاہ شی ہوانگ نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت میں بدل دیا۔ ناظرین، 221 قبل مسیح میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحدوں کو وحشی اور تاتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے اس نے 215 قافمیم میں ایک طویل دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس دیوار کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والے خرچ میں شہنشاہ کے خزانے کا تمام تر روپیہ صرف ہو گیا۔ ناظرین، یہ دیوار صرف مٹی اور پتھروں اور جبری مشقت سے تعمیر کی گئی تھی، اور اس دیوار کے صرف کچھ مشرقی حصے ہی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ ہند خاندانی بادشاہت کے بعد چین پر تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے کئی اور حکمران خاندان برسر اقتدار آئے، مگر یہ سب اپنے دیگر داخلی امور میں اتنے الجھے رہے کہ اس خاندان کے کسی حکمران نے بھی اس عظیم حفاظتی دیوار کی تعمیر و مرمت پر توجہ نہ دی، اور صدیاں گزر گئیں۔ 1234 عیسوی میں چند خاندانی بادشاہت کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول خاندان کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 1400 سال میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر متمدن انسانی آبادیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ شمالی سرحد کی حفاظتی دیوار کی شکست و ریخت بھی تھی۔ 1368 عیسوی میں منگ خاندان نے تاتاریوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 عیسوی میں اسی خاندان کے شہنشاہ ینگلو نے عظیم دیوار چین کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نو تعمیر شدہ دیوار کی بلندی 22 فٹ سے 26 فٹ رہ جاتی ہے۔ دیوار زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے، اور اس کے درمیانی خلا کو مٹی اور اینٹ کے روڑے سے پر کیا گیا ہے۔ دیوار کی شمالی طرف گھنگرا دار مورچے رکھے گئے ہیں، اور تقریباً 590 فٹ یا 180 میٹر کے بعد نگہبانی کے لیے ایک چوکور مینار تعمیر کیا گیا ہے، جس میں وقفوں کے بعد محرابی تاکچے رکھے گئے ہیں۔ ان میناروں کی چھتوں پر مشاہدے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اہم دروں، خاص طور پر بیجنگ کے شمال میں قافلوں کی گزرگاہوں کے قریب دیوار کی 2 گنا یا 3 گنا شاخیں تعمیر کی گئی ہیں، جن سے یہ مقامات وحشیوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ یہ دیوار تقریباً 4000 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4 کروڑ 72 لاکھ کیوبک فٹ مٹی اور تقریباً 1 کروڑ 57 لاکھ کیوبک فٹ پتھر اور اینٹ استعمال ہوئی ہیں، جن سے یہ مقامات وحشیوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو سلطنت منگولیا کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن بعد میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی، اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔
6000 मील طویل دیوار جو چین کی سرزمین کو دشمنوں سے بچاتی رہی ہے آج خود تحفظ کی متقاضی ہے۔ یہ دیوار اپنا 1/3 حصہ کھو چکی ہے۔ دیوار چین کے بیجنگ میں واقع حصے کی تو مناسب دیکھ بھال ہو رہی ہے، لیکن باقی دیوار کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تاہم اب اس کے ارد گرد واقع چینی دیہات کے رہائشیوں نے اس کی دیکھ بھال کا بیڑا خود اٹھا لیا ہے۔ اس دیوار کی لمبائی مختلف بادشاہت میں مختلف رہی ہے، تاہم سب چینی بادشاہوں کے دور حکومت میں کل ملا کر اس کی لمبائی 21,000 کلومیٹر یعنی 13,000 میل سے زائد ہے، جس کا اعلان 2012 میں چین کے محکمہ ثقافت نے کیا تھا۔ اس میمنگ حکومت میں 8852 کلومیٹر یعنی 5500 میل کی تعمیر کی گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ شکریہ۔